من قرأ سورة الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للملحدين والكافرين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي وأهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض. صلوات بر محمد وآل محمد. شبہائے قدر میں سے پہلی شب قدر ہے، اور اس شب قدر کا تعلق جہاں قرآن سے ہے تو وہیں اہل بیت سے بھی ہے. 19ویں اور 21ویں خصوصی وہ شبہائے قدر ہیں کہ جس میں تعلق جتنا قرآن مجید سے ہے اتنا ہی تعلق امیر المومنین سے ہے. لہذا میں نے حدیث ثقلین کو پیش کیا جس میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دونوں ایک جیسی ہیں، دونوں ہم پلہ ہیں، دونوں ہم وزن ہیں. دیکھیں میں اشارہ یوں نہیں کر رہا ہوں، میں اشارہ یوں کر رہا ہوں. دونوں ایک جیسی ہیں، دونوں ہم پلہ ہیں، دونوں ہم وزن ہیں. جب پیغمبر اس حدیث کو پیش فرما رہے تھے تو پیغمبر نے بھی یہی اشارہ کیا تھا: انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اگر پیغمبر کا اشارہ یوں ہوتا تو زمانے والے کہہ دیتے ایک چھوٹی ہے ایک بڑی ہے، ایک بڑی ہے ایک چھوٹی ہے، ایک موٹی ہے ایک پتلی ہے، دونوں ایک جیسی نہیں ہے. مگر پیغمبر نے اشارہ کیا: انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان ایک جیسی دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. گویا جیسا قرآن ہے ویسے اہل بیت ہے، جیسے اہل بیت ہے ویسے قرآن ہے. اگر تمہیں نجات چاہیے تو صرف قرآن کافی نہیں ہوگا. اگر قرآن کو چھوڑ دیا اہل بیت کو پکڑ لیا تو بھی نجات نہیں مل سکتی. پیغمبر نے فرما دیا اگر نجات چاہتے ہو تو جہاں قرآن کو رکھو وہی اہل بیت کو رکھو، جہاں اہل بیت کو رکھو وہی قرآن کو بھی ساتھ رکھو، دونوں چیزیں ساتھ میں. تو پیغمبر نے کیا فرمایا؟ میں تمہارے درمیان دو چیزیں گرا. اچھا آج شب قدر، خاص بات پیش کروں میں آپ کی. آج جو شب قدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو ماشاءاللہ میں نے دیکھا یہاں کا مجمع کافی پڑھا لکھا ہے، تھوڑا نہیں کافی پڑھا لکھا ہے. اللہ کا کرم ہے، لوگوں کے پاس بہت سارے نالج ہے. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان پڑھا لکھا نہیں ہوتا، لکھ نہیں پاتا، پڑھ نہیں پاتا، لیکن اس کا نالج بہت اچھا ہوتا ہے. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ یہ بھی جانکاری میں آتا ہے، یہ بھی علم میں آتا ہے. تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. آج شبہائے قدر میں سے پہلی شب قدر ہے نا، پہلی شب قدر. دوسری چیز مخصوص اہل بیت سے، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے.
بہت ساری جگہیں ہیں کہ جہاں پہ جو ہے آج پہلی شب قدر میں نمازیں ہوتی ہیں، بہت ساری جگہیں ہیں کہ جہاں پہ وہ 3 دن کی نمازیں نہیں ہوتی، سیدھے 23 کوئی 6 دن کی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، پیش کرنا یہ کہ شب قدر میں جہاں جہاں نمازیں ہوتی ہیں تو نماز پڑھنے والے مصلیان بھی کئی طریقے کے ہوتے ہیں. کچھ یہ بولیں گے مولانا صاحب جتنی سپیڈ میں ہو سکے اتنی سپیڈ میں اڑا دو. ہاں مولانا صاحب آج شب قدر ہے، جتنی سپیڈ میں ہو سکے اتنی سپیڈ میں اڑا دو. ایسا لگ رہا ہے کہ معراج سے پہلے معراج کرا دینا ہے. نیت کرنے کے بعد معراج ہوتی ہے نا، الصلاۃ معراج المومن. نیت کرنے کے بعد معراج ہوتی ہے نا. ایسا لگ رہا ہے کہ نیت کرنے سے پہلے ہی معراج پہ پہنچا دینا ہے. اچھا بعض افراد وہ ہوتے ہیں جن کا کہنا ہوتا ہے مولانا صاحب اتنے آرام سے رہے کہ ہم بھی رکوع کر سکیں، ہم بھی سجدہ کر سکیں. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو نماز پڑھنے والوں میں 2 کوالٹیز ہوتی ہیں خصوصاً شب قدر میں، کہ بعض افراد وہ کہ جو چاہتے ہیں بہت اسپیڈ میں ہو، بعض وہ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ بہت سلو موشن میں ہو. مگر ہونا کیا چاہیے؟ نہ تو اتنی اسپیڈ ہو کہ رکوع کا ذکر کھڑے ہو کر ہو، نہ اتنی اسپیڈ میں ہو کہ سجدے والا ذکر بیٹھنے کے بعد ہو، اور نہ ہی اتنے سلو میں ہو کہ بیچارہ ضعیف سوچے کہ بھائی اب بیٹھ گیا ہوں اٹھوں کہ نہیں اٹھوں، اب کھڑا ہو گیا ہوں اتنی دیر سے کھڑا ہوں بیٹھوں کہ نہیں بیٹھوں. لہذا اسی لیے ائمہ اہل بیت نے فرمایا کہ نماز جماعت پڑھانے والے کو چاہیے کہ وہ درمیانی طریقہ اختیار کرے، نہ اتنی سپیڈ ہو کہ بزرگوں کو تکلیف ہو جائے، نہ اتنی سلو موشن میں ہو کہ جوان پریشان ہو جائے. صلوات علی محمد والے محمد پر. درمیانی ہو نماز، جو ہو درمیانی ہو، نہ بہت اسپیڈ میں ہو نہ بہت سلو موشن میں ہو، متوسط ہو، درمیانی ہو. کم سے کم اتنا ہو کہ جو جہاں کا ذکر ہے وہاں پہ ادا ہو سکے، جہاں کا ذکر ہے وہ وہاں کا ادا ہو سکے. اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ لوگ گروپ کے رول دیکھ رہے ہیں، وَلَضَّالِّينَ والحمد کب آیا، الحمدللہ کے بعد رب العالمین کب آیا، الرحمن الرحیم کب آیا، وہ بس وَلَضَّالِّينَ ہمیں سنائی دے رہا ہے. تو وہ معاملہ الگ ہے، وہ 5G نہیں 6G کی سپیڈ والا. مگر نماز ایسے ہو کہ جو درمیانی طریقے سے ہو، متوسط طریقے سے ہو، جو جہاں کا ذکر ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سمجھ آئے، صاف آئے، ہے نا. ہمارے یہاں باقاعدہ یہ بتایا گیا کہ انسان جہاں پہ سانس نہ توڑے وہاں کا زبر زیر پیش کو ظاہر کرے گا. جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. تو جہاں پہ اگر سانس نہیں توڑے گا وہاں کے زبر زیر پیش کو ظاہر کرے گا، اور جہاں پہ سانس کو توڑے گا وہاں زبر زیر پیش کو ختم کر دے گا، ہے نا، حذف کر دے گا. لہذا نماز پڑھتے ہوئے ان چیزوں کا ہمیں اس لیے خیال رکھنا ہے کیونکہ آج کی رات جس سے مخصوص ہے کائنات میں، اس سے بڑا کوئی عابد نہیں تھا، اس سے بڑا کوئی نمازی نہیں تھا. بس میں اپنے موضوع کی طرف آ گیا، بیچ میں درمیان میں تھوڑی سی باتیں تھی شب قدر کے حوالے سے. اس سے بڑا کوئی سجدہ کرنے والا نہیں تھا، وہ تھا کہ جسے لوگ خدا سمجھ رہے تھے مگر سجدہ کر کے بتا رہا تھا. جس کا میں سجدہ کر رہا ہوں وہ میرا بھی خدا ہے، تمہارا بھی خدا ہے نا. آج تاریخ جو مخصوص ہے قرآن اور اہل بیت دونوں سے، اب سماعت کر لیں. پیغمبر نے فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت دونوں جدا نہیں ہو سکتے. اب یہاں سے آپ جتنی دیر سنیں گے اتنی دیر سناؤں گا، کیونکہ میں یہاں سے اٹھا بھی نہیں ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کے ساتھ ساتھ یہیں پہ ہوں، بالکل بھی نہیں گیا ہوں، اس لیے ہوں تاکہ آپ کو سنا سکوں. اب جتنی دیر تک آپ سنیں گے اتنی دیر تک میں ہوں، اور جہاں دیکھوں گا کہ سناٹا چل رہا ہے وہاں پہ تھوڑا سا میں بھی سناٹا چاہوں گا. ایک صلوات پر محمد والے محمد پر. پیغمبر نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ایک اہل بیت، ہے نا، ایک اہل بیت اور ایک قرآن مجید. اس کے بعد کیا فرمایا پیغمبر نے؟ یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہ کبھی الگ نہیں ہوں گے، حتی یرد علی الحوض،
یہاں تک کہ قیامت ختم ہو جائے گی، جنت جہنم تقسیم ہو جائیں گے، لوگ حوض کوثر پہ بھی پہنچیں گے تو دیکھیں گے قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ میرا جملہ ہے، پیغمبر نے فرمایا۔ پیغمبر نے فرمایا یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ قیامت جب آئے گی نا، اچھے اچھے افراد ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ جب میدان محشر ہوگا اس وقت اچھے اچھے لوگ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ پیغمبر فرماتے قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ یا رسول اللہ آپ نے کیسے کہہ دیا قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہو سکتے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اہل بیت کو موت ہو جائے، اگر اہل بیت کو موت آ جائے، اگر اہل بیت کو شہادت ہو جائے، اگر اہل بیت شہید ہو جائے، کیا نادان تمہیں نہیں پتا اگرچہ موت آئے گی مگر قرآن الگ نہیں ہوگا؟ کیا پیغمبر دکھائیے، کیا دیکھنا ہے تو کربلا میں آ جانا، سر تن سے جدا ہوگا، نیزے پہ بلند ہوگا مگر قرآن کی تلاوت جاری و ساری ہو کر بتا رہا ہوگا قرآن اور اہل بیت نہ پہلے جدا تھے نہ قیامت تک جدا ہوں گے۔ قرآن و اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ ان کو اگر موت بھی آ جائے، نیزے پر جا کر سورہ کہف کی تلاوت کر کے بتائیں گے کہ موت قرآن اور اہل بیت کے درمیان جدائی نہیں ڈال سکتی۔ دیکھیں قرآن اور اہل بیت بالکل ایک جیسے، میرا جملہ نہیں ہے، پیغمبر کا جملہ ہے۔ اب چند مماثلت گناؤں۔ سب سے پہلی مماثلت پیغمبر نے جو فرمایا وہ الگ بات ہے، خود قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون۔ قرآن کیا ہے؟ کہ قرآن کے قریب وہ نہیں آ سکتا جو بطہارت نہ ہو، قرآن کو وہ چھو نہیں سکتا جو وضو نہ کیے ہو، قرآن کے حرفوں پہ انگلی نہیں رکھ سکتا جس نے وضو نہ کیا ہو۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا قرآن اہل بیت ایک جیسے، نہ قرآن کو بغیر وضو کے چھو سکتے ہو، نہ 14 معصومین کے ناموں کو۔ پروردگار ایسا کیوں کہ ہم بتانا چاہتے ہیں جتنا پاکیزہ قرآن ہے اتنے پاکیزہ اہل بیت بھی ہے۔ نہیں سمجھے آپ، ابھی آپ کا ذہن نہیں پہنچا۔ آج بھی قرآن ہمارے پاس ہے، کوئی قرآن بچہ لے کر آ جائے، کوئی انسان ہے جو بغیر وضو کے حرفوں پہ انگلی رکھ دے، ہر بندہ کہے گا مولانا صاحب نہیں رکھ سکتے، حرام ہے، بغیر وضو کے قرآن کی آیتوں پر ہم انگلی نہیں رکھ سکتے۔ محرم کا مہینہ نہیں تھا، یہی ماہ مبارک رمضان تھا، ایام علی چل رہا تھا، ایک بچے نے یا علی کا پھریرا لیا، لانے کے بعد میرے پاس رکھا، ایک مرتبہ کا مولانا ہاتھ رکھ دیجئے یا علی پہ، میں نے کہا رک جاؤ، وضو کرنے دو، پہلے وضو کروں گا پھر ہاتھ رکھوں گا۔ اس نے کہا مولانا وہ تو قرآن تھا، اسی علی پہ وضو کی ضرورت؟ کیا یہی تو اللہ نے بتایا جیسا قرآن ہے ویسے اہل بیت ہے۔ جیسے قرآن کو بغیر وضو کے حرفوں کو نہیں چھو سکتے، ویسے 14 معصومین کو، ان کے حرفوں کو، ان کے ناموں کو بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے۔ اچھا ایک جملہ اور کہہ دوں آپ کے سامنے، قرآن اور اہل بیت اس معاملے میں ایک جیسے ہیں کہ قرآن کے حرفوں کو، قرآن کی آیتوں کو بغیر وضو کے آپ نہیں چھو سکتے، مگر ممکن ہے کہ کوئی کافر بھی اسے پڑھ لے، ناسبی بھی پڑھ لے، کوئی غیر مسلم بھی پڑھ لے، مگر یاد رکھنا یہاں قرآن اور اہل بیت میں بڑا فرق ہے۔ قرآن وہ ہے جسے غیر مسلم تو پڑھ سکتا ہے، کافر تو پڑھ سکتا ہے، ولادت میں طہارت ہو یا نہ ہو وہ اسے اٹھا سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، حفظ کر سکتا ہے، مگر اہل بیت وہ ہے جن کے قریب وحی آئے گا، جن کی ولادت میں طہارت ہوگی۔ صلوات پر محمد والے محمد پر۔
لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو بغیر وضو کے نہیں چھوا جا سکتا۔ میرے نوجوانوں، چہاردہ معصومین کے ناموں کو بھی بغیر وضو کے نہیں چھوا جا سکتا، لہذا جب ایسے کپڑے پہنا کرو جس پہ چہاردہ معصومین کا نام ہو، یا ایسے پھریرے اٹھایا کرو جس پہ چہاردہ معصومین کا نام ہو، تو پہلے وضو کر لیا کرو، کیونکہ جتنا قرآن پاکیزہ ہے اتنے ہی اہل بیت بھی پاکیزہ ہے۔ دوسری مواصلت سنیے، پیغمبر نے فرمایا قرآن اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ پہلی چیز دونوں بطہارت، دوسری چیز پڑھیے، اللہ نے سورہ بقرہ کی بالکل ابتدائی آیت میں فرمایا ذالک الکتاب، پڑھیے نا، آج شب قدر ہر آیت پڑھنے کا ثواب ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو شب قدر میں، تو پھر آج پڑھنے میں شرم نہیں آنی چاہیے، آج تکلف نہیں ہونا چاہیے، قرآن مجید آج پڑھنے کے لیے سوچنا نہیں چاہیے، جتنا ہو سکے اتنا پڑھنا چاہیے۔ ذالکل، قرآن یہی وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے شک کر لیا دین سے خارج، اگر کسی نے اعتراض کر دیا دین سے خارج۔ اما جو قرآن میں شک کرے وہ دین سے خارج ہو جائے۔ پیغمبر یہی بتاتے ہیں قرآن اہل بیت ایک جیسے، جو قرآن میں شک کرے وہ بھی دین سے خارج، جو اہل بیت میں شک کرے وہ بھی دین سے خارج، دونوں ایک جیسے۔ ذہن میں رکھیے گا، شب قدر میں کچھ پیغامات ہیں۔ پہلی چیز، قرآن و اہل بیت ایک جیسے، دونوں پاکیزہ، بغیر وضو کے ان کے حرف و ناموں کو نہیں چھو سکتے، لفظوں کو نہیں چھو سکتے۔ دوسری چیز، دونوں کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ تیسری چیز آگے بڑھیے، قرآن و اہل بیت، خود قرآن کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے۔ میرا عزیزو توجہ رکھیے گا، آج شب قدر ہے، شب قدر ہے، قرآن و اہل بیت دونوں سے مخصوص ہے۔ لو انزلنا، اگر ہم نازل کر دیتے، ھذا القرآن، اس قرآن کو، علی جبل، پہاڑ پر، لرأیتہ، تو آپ دیکھتے، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ نے شب قدر میں قرآن کو نازل کیا۔ قرآن کے لیے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اگر ہم قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کہاں نازل ہوا بھائی قرآن؟ قلب محمد پر، سبحان اللہ۔ پہاڑ جسے برداشت نہ کر پائے اسے قلب پیغمبر نے برداشت کر لیا۔ اور سب مانتے ہیں کہ قلب سے زیادہ مضبوط کاندھا ہوتا ہے۔ توجہ، قرآن اور اہل بیت ایک جیسے، سب مانتے ہیں قلب سے زیادہ مضبوط کاندھا ہوتا ہے، اور جو کاندھے پر سوار ہو جائے اسے اہل بیت محمد کہا جاتا ہے۔ صلوات پر محمد وآل محمد پر۔ توجہ رکھیے گا، میں بار بار دہرا رہا ہوں، آج شب قدر ہے، شب قدر ہے۔ پہلی چیز، ان دونوں کے حرفوں کو بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے، ہے نا، طہارت ضروری ہے۔ اور دوسری چیز، دونوں میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ تیسری چیز، اگر قرآن پہاڑ پر نازل ہو جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہی تو مماثلت ہے قرآن و اہل بیت میں۔ اگر قرآن پہاڑ پر آتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتا، اور علی جتنی بار جنگ میں گیا دشمن لرزہ لرزہ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے دونوں ایک جیسے ہیں۔ قرآن بھی آ جائے تو پہاڑ ہل جائے، علی آ جائے تو پہاڑ جیسے دشمن بھی بھاگ جائے، دونوں ایک جیسے۔ آگے بڑھ جائیے، اور قرآن و اہل بیت ایک جیسے۔ تین چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دیا، چوتھی چیز سنیے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔
इन कुंतुम फी रैब, अगर तुम शक में पड़े हो, मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, कि हमने वाकई इस कुरान को नाजिल किया है या नहीं, फातू बेसूरतिम मिन मिस्लिह, तो इस कुरान के सूरों के जैसा एक सूरे का जवाब लेकर आ जाओ। भाई शब कद्र है और मैंने हदीस सकलैन इब्तिदा में पेश किया है और कुरान और अहले बैत दोनों को पेश कर रहा हूं। कुरान क्या कह रहा है, अल्लाह क्या कह रहा है, अगर तुम इस शक में पड़े हो कि यह कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, तो तुम कुरान के सूरों में से एक सूरे का जवाब लेकर आ जाओ। अमा 1400 साल गुजर गए, एक सूरा तो क्या एक आयत का जवाब नहीं आ सका, है ना। तो जिसके एक आयत का जवाब नहीं आ सका उसे कुरान मजीद कहा जाता है। जिन चहारदा मासूमीन कुरान नातिक के एक असगर का जवाब नहीं आ सका उसे मुसहफ नातिक कहा जाता है। सरवा पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक कुरान एक कुरान सामित है, एक कुरान सामित है तो दूसरा कुरान नातिक है। एक खामोश कुरान है तो एक बोलता हुआ कुरान है, एक एक जगह ठहरा हुआ कुरान है तो एक चलता हुआ कुरान है। उस कुरान का जब कोई जवाब नहीं ला सका तो चहारदा मासूमीन मुसहफ नातिक का भी कोई जवाब नहीं ला सकता। आगे बढ़ जाइए, कुरान क्या है, अल्लाह ने कुरान मजीद में खुद कुरान के लिए इरशाद फरमाया कि यह कुरान वो है कि सारी की सारी चीजें इस कुरान में रख दी गई। वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, दुनिया के हर खुश्को तर का तज़किरा कुरान में मौजूद है। जमीन का पूछना हो कुरान में है, सितारों का पूछना हो कुरान में है, दरियाओं का पूछना हो कुरान में है, नमाजों का पूछना हो कुरान में है, रवायतों का पूछना हो कुरान में है, अंबिया का पूछना हो कुरान में है। तो जैसा कुरान है वैसे अहले बैत है। अल्लाह ने फरमाया हर खुश्को तर का तज़किरा किताबे मुबीन में है, वही अल्लाह ने फरमाया जैसे किताबे मुबीन में है वैसे ही इमामे मुबीन में भी है। कुरान क्या है, वैसे ही इमामे मुबीन में भी है। अब शायद यही सबब था जब जाने वाले जाके पूछते थे या अली जरा ये बताइए, अली का फौरन जवाब आता, या अली जरा ये बताइए, अली का फौरन जवाब आता। पूछने वाले ने कहा या अली आपसे जब भी पूछा जाता है आप सोचते नहीं है, आप फिक्र करते नहीं है, आप ये नहीं कहते कुरान देखने दो, तफसीर देखने दो, रवायत देखने दो, आप फौरन जवाब कैसे देते हैं। इमाम ने फरमाया अच्छा बता तेरे हाथों में कितनी उंगलियां हैं। एक मतलब फौरन कहता या अली मेरे हाथों में 5 उंगलियां है। अली ने कहा अच्छा ये बता तूने सोचा क्यों नहीं, तूने गौर क्यों नहीं किया, तूने फिक्र क्यों नहीं किया। कहा या अली ये तो जाहिर की बात है, ये तो बिल्कुल सामने की बात है। मौला ने फरमाया तेरे लिए उंगलियां जाहिर की बात, मेरे लिए सारी कायनात। शर्मा पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कुरान और अहले बैत एक जैसे हैं, हर खुशकोतर कुरान में है। ऐसे ही अहले बैत में भी सारे सवालों के जवाब। वो अलग सी बात है कि वो उस जमाने के चंद बेवकूफ थे जिन्होंने सवाल सही से नहीं किया। सवाल करने के लिए मौका मिला तो पूछते रह गए मौला बताइए बकरियों के बाल कितने, तो मेरे सर में बाल कितने। अमा अगर आज दुनिया चांद पर पहुंची है, अगर 1400 साल पहले अली से पूछ लिया होता तो आज न जाने दुनिया कहां पहुंच गई होती। ये तो इंसान की कम इल्मी थी जो अली से पूछ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि जो कुछ कुरान में है वो सब कुछ अहले बैत में है। जैसा कुरान है वैसे अहले बैत है। और शायद यही सबब है कि रवायत बड़ी मशहूर है, उम्मुल मोमिनीन से रवायत है, बाकायदा उम्मुल मोमिनीन से। उम्मुल मोमिनीन फरमाती है कि एक मर्तबा में तशरीफ फरमा थी, मेरे बाबा भी थे, रसूलुल्लाह भी थे, अली मुर्तजा भी थे, बातें सब मुझसे कर रहे थे।
مگر پیغمبر کی نظر بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، میں بس ایک اشارہ دینا چاہ رہا ہوں۔ ام المومنین نے فوراً پوچھا ارے یہ کیا ماجرا باتیں ہم سے، مگر نظر کہیں اور، یا لفظوں کو بدل لے کہ یہ نظر کا معاملہ سمجھ نہیں آتا۔ ایک سلوات پڑھتے ہوئے آگے بڑھ جائے تھوڑا سا، بلند ترین سلوات پڑھتے ہوئے آگے بڑھ جائیں۔ دیکھو قرآن و اہل بیت ایک جیسے، ہاں کئی ساری مماثلت پیش کیے، ایک اور مماثلت پیش کر دوں، کیا یہ سمجھ نہیں آتا یہ نظر کا معاملہ، باتیں ہم سے ہو رہی ہیں۔ اب مثال کے طور پہ میں یہاں بات کروں اور نظر ادھر ہو، یہ کون سا معاملہ ہے؟ باتیں ادھر ہو رہی ہے، نظر ادھر، یہ کیا ہے؟ کیا تمہیں پتا نہیں؟ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، چونکہ بات آگے قرآن اور اہل بیت کی، اس لیے اشارہ کر رہا ہوں، یہ سب آپ بچپن سے سنتے ہیں، ہے نا۔ فوراً پوچھ لیا ام المومنین نے، اچھا ایک زمانہ بھی آئے گا جب علی نہیں ہوں گے، اس وقت کیا ہوگا؟ کیا پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ذکر علی عبادہ، اس وقت علی کا ذکر کرنا عبادت ہوگا۔ اچھا سب جانتی تھی، انہوں نے اگلا فوراً سوال کیا، اچھا کوئی ایسا دور آ جائے ذکر علی پہ پابندی لگ جائے، علی کا ذکر کرنے والوں کو قتل کیا جائے، پھر کیا ہوگا؟ پیغمبر نے فرمایا حب علی عبادہ، بس علی کی محبت و عبادت ہوتی جائے گی۔ ہے اب آگے بڑھیے، پیغمبر ہے، مسجد نبوی ہے، ایک مرتبہ پیغمبر، آج شب قدر کا معاملہ ہے نا قرآن کا، پیغمبر قرآن کے فضائل بیان کر رہے ہیں، قرآن و عظیم کتاب، قرآن و عظیم کتاب، قرآن و عظیم کتاب بیان کرتے کرتے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی قرآن مجید کی ایک آیت بھی پڑھتا ہے تو اللہ نظر رحمت اس کی طرف کرتا ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ایک صحابی نے سنا، چونک کے کہتا یا رسول اللہ، اگر کوئی پڑھا لکھا ہی نہ ہو، انگوٹھا چھاپ ہو، میں اپنے زبان میں کہہ رہا ہوں، اس نے تو یہ کہا یا رسول اللہ کوئی پڑھا لکھا ہی نہ ہو، میں کہہ رہا ہوں کوئی ایسا بندہ ہو جو بالکل انگوٹھا چھاپ ہو، وہ کیا کرے؟ تو پیغمبر کا گھبرا نہیں، بس قرآن کو سن لے وہی ثواب ملے گا جو پڑھنے والے کو ثواب مل رہا ہے۔ پیغمبر نہیں گا بس سن لے۔ اچھا اتنا ہی نہیں، کسی نے آگے کہا یا رسول اللہ اگر کسی کا کان ہی خراب ہو، سن ہی نہ سکتا ہو، پیغمبر نے فرمایا ضروری نہیں کہ جس کا کان خراب ہو آنکھیں بھی خراب ہو، بس قرآن دیکھتا رہے، قرآن کی طرف انگلیاں پھیرتا رہے، وہی ثواب ملے گا جو پڑھنے کا ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی، پیغمبر نے واضح کر دیا جیسا قرآن ہے ویسے اہل بیت ہے، قرآن پڑھنا بھی ثواب، علی کا ذکر بھی ثواب، قرآن دیکھنا بھی ثواب، اہل بیت کو دیکھنا بھی ثواب، قرآن کو بس اپنے سینے سے لگانا بھی ثواب، اہل بیت کی محبت رکھنا بھی ثواب۔ چلوا پڑھ محمد وال محمد پر۔ جو قرآن قرآن سننا بھی ثواب، لہذا اب بھی قرآن خوانی باقی ہے، اب بھی قرآن خوانی باقی ہے۔ گزارش کروں گا جو پڑھ سکتے ہیں وہ بھی حاضر ہو، جو نہیں پڑھ سکتے کم سے کم سننے کے لیے حاضر ہو، تاکہ کم سے کم یہاں بھی سمجھ آ جائے کہ واقعی طور پہ مسجد میں قرآن پڑھنے والے کتنے ہیں، مسجد میں قرآن سننے والے کتنے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں گھروں میں پڑھنا بڑا آسان ہے، پوچھئے کیوں آسان ہے؟ گھروں میں پڑھنا اس لیے آسان، میں گھر میں پڑھنے کو منع نہیں کر رہا ہوں، گھر میں بھی پڑھیے، مگر مسجد میں بھی ماہ رمضان میں خصوصی اہتمام ہوتا ہے، ضرور شرکت کیجئے۔ اس کا ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے؟ سبب سن لیجئے، سبب یہ ہے چونکہ علی جو ہمارے پیشوا ہے، جو ہمارے رہنما ہے، جو ہمارے ہادی ہیں، انہوں نے فرمایا مجھے جنت میں بیٹھنے سے بھی زیادہ جنت مسجد میں بیٹھنا پسند ہے۔
قرآن ہم مسجد میں کیوں پڑھے؟ کیونکہ مولا کائنات کو خود پسند تھا کہ میں مسجد میں بیٹھوں، لہذا میرا عزیزوں کوشش کریں قرآن خوانی میں بھی شریک ہو، ہم پڑھیں سنیں، کیونکہ پڑھنے کا بھی ثواب ہے، سننے کا بھی ثواب ہے۔ اور آخری بات ہے بالکل مصاحب کی طرف بڑھتے ہوئے، 45 کا ٹائم تھا، وہ وقت پار ہو چکا ہے، معذرت کے ساتھ جو وقت تھا وہ پار ہو چکا ہے، اس لیے معذرت کر رہا ہوں کہ اگر کسی کو جو ہے زیادہ دیر بیٹھنا پڑا ہو، لیکن شاید مجھ سے زیادہ دیر تک کسی کو نہیں بیٹھنا پڑا ہوگا۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد پر۔ ہاں میں جو عرض کر رہا تھا، قرآن مجید خصوصی کوشش کریں۔ ایک ہوتا ہے فرادہ پڑھنا، فرادہ ہم نے گھروں میں جو پڑھا ہے وہ ہے فرادہ، اور ہم نے جو مسجد میں آ کر پڑھا ہے یہ ہے باجماعت۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا ثواب دو گنا ہو جائے، کیا ثواب ہے کہ یہ 3 دن 6 دن کی نماز مولانا صاحب کے ساتھ جماعت سے پڑھتے ہیں۔ بھائی صاحب، بھائی قضا تو امت کر رہی ہے، مولوی پریشان ہو رہا ہے۔ توجہ نہیں کیا آپ نے؟ بھائی قضا تو امت کر رہی ہے، پریشان مولوی کو کیا جا رہا ہے۔ مولانا صاحب، ارے کوئی تو زندگی کی ہوگی، ابا کی ہوگی، دادا کی ہوگی، نانا کی ہوگی، خالہ کی ہوگی، بس پڑھ لیجئے۔ ہاں بھائی کیا معاملہ ہے یہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کا سب کو پتا ہے کہ ثواب زیادہ ہے، لہذا مولانا بھی کہتے بھائی بسم اللہ آ جاؤ، میرا بھی ثواب بڑھ جائے گا، تمہارا بھی ثواب بڑھ جائے گا۔ اسی لیے قرآن کے لیے بھی کہا جاتا ہے فرادہ پڑھنے کا اور ثواب ہے، جماعت سے پڑھنے کا اور ثواب ہے۔ صلوات پر محمد وعلی محمد پر۔ کوئی بھی چیز ہو، اعمال عاشورہ کرتے ہیں، اعمال عاشورہ فرادہ کرتے ہیں، باجماعت کرتے ہیں، باجماعت کرتے ہیں، کیونکہ یہ باجماعت کا بڑا ثواب ہے۔ یا اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں دعائے جوشن کبیر پڑھتے ہیں، فرادہ پڑھتے ہیں یا باجماعت پڑھتے ہیں؟ ہاں بہت ساری چیزیں جو مستحبات میں ہیں، فرادہ کرتے ہیں یا باجماعت کرتے ہیں؟ نماز عیدین فرادہ پڑھتے ہیں یا باجماعت پڑھتے ہیں؟ جبکہ مستحب ہے نا، اس زمانے میں امام کے آنے کے بعد وہ واجب ہوگی، فرادہ بھی پڑھ سکتے ہیں مگر باجماعت پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ثواب اس کا زیادہ ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں نمازوں کے لیے بھی جماعت کی تاکید ہے۔ اور آج کی شب میں جو یہ مومنین اکٹھا ہوئے ہیں اعمال شب قدر کرنے کے لیے، سب کو پتا ہے کہ باجماعت شب قدر کے اعمال کرنے کا اور ثواب ہے، فرادہ کرنے کا اور ثواب ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو اکٹھا ہوئے ہیں نا مومنین، وہ اسی لیے ان سب کو پتا ہے کہ میں اگر گھر پہ بھی نماز پڑھ لوں شب قدر کی 2 رکعت ہو جائے گی، پر فرادہ کا ثواب اور ہوگا، جماعت کا ثواب اور ہوگا۔ عزیز انشاءاللہ تعالی آئندہ اور آج شب ضربت امام علی علیہ السلام، چند منٹ لوں گا مشاعر میں، بالکل بھی بخل نہ کیجئے گا۔ کیوں؟ گریے میں اس لیے بخل نہ کیجئے گا، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ تقریباً آدھی رات ہو چکی ہے، اور رات میں اس لائٹ کو بھی بجھا دیا گیا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، بالکل بخل نہ کیجئے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آج اس کی یتیمے کے دن ہے کہ جسے حسن کہا جاتا ہے، آج اس کی یتیمی کی شب ہے جسے حسین کہا جاتا ہے، آج اس کی یتیمی کی رات ہے کہ جسے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام ننگے سر پھرایا گیا۔ چند منٹ مصحف پڑھوں گا، ہر روز سے تھوڑا زیادہ ہوگا، صرف اس لیے کہ یا علی ہم بھی آپ کے چاہنے والوں میں ہیں، یا علی ہم بھی آپ کی خوشیوں میں جہاں خوش ہوتے ہیں وہیں آج آپ کے غم میں ہم بھی غمگین ہیں، یا علی اپنے چاہنے والوں میں ہمارا بھی نام لکھ لینا۔ آج ہم رات میں اس لیے جاگ رہے ہیں کہ ہم اپنے مولا کا غم بھی منا سکیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو آج کی رات آئی نا عزادارو، وہ علی
کہ جو کبھی ڈرتا نہیں تھا، کبھی خوف کھاتا نہیں تھا۔ اس رواج سے پہلے یہ رواج پیش کروں کہ جب آج 18 رمضان المبارک، آج کے دن افطار حضرت ام کلثوم کے گھر پہ تھا۔ حضرت ام کلثوم نے دعوت دی تھی، بابا جان آج میرے گھر افطار کیجئے گا۔ علی نماز کے بعد افطار کے لیے پہنچ گئے، ام کلثوم کے گھر پہنچ گئے، بیٹی کے گھر پہنچ گئے۔ جیسے پہنچے افطار کے لیے حضرت ام کلثوم نے ایک جگہ تھوڑا سا نمک رکھا، دوسری طرف ایک کاسے میں دودھ رکھا۔ جیسے ہی علی نے دو نعمتیں دیکھی، سر کو اٹھایا، ام کلثوم کیا گھر کا رواج بھول گئی؟ ام کلثوم کیا گھر کا رواج بھول گئے؟ بابا کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں بیٹی، کبھی اپنے بابا کو ایک وقت میں دو نعمتیں کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ بیٹا ایک نعمت کو اٹھا لے، ایک مرتبہ جیسے زینب نے چاہا نمک کو ہٹا لوں، میرا بابا دودھ سے افطار کرے، علی نے فرمایا نہیں ام کلثوم، یہاں نمک رہنے دو، دودھ ہٹا لو۔ ایک مرتبہ ام کلثوم نے ہاتھ جوڑے، ارے بابا افطار دودھ سے کیجئے تاکہ بدن میں طاقت آئے۔ علی نے تڑپ کے کہا میں نہیں چاہتا علی اچھی غذا کھائے، کوئی کوفے میں علی کا چاہنے والا معمولی غذا سے افطار کرے۔ آج کی مغربین کے بعد کے مصائب ہے عزادارو۔ علی نے تڑپ کے فرمایا ام کلثوم میں نہیں چاہتا علی جیسا امام دودھ سے افطار کرے اور کوئی علی کی حکومت میں دودھ سے کمتر غذا پہ افطار کرے۔ لہذا ام کلثوم یہ نمک رہنے دو، میں نمک سے افطار کروں گا۔ نمک سے افطار کیا، اپنے گھر کی طرف چلے۔ گھر کے اندر اتفاقاً حضرت زینب موجود تھی۔ روایت کا جملہ سنیے گا۔ روایت کہتی ہے کہ حضرت زینب نے دیکھا کہ علی کبھی گھر میں جا رہے ہیں، بستر سے اٹھ کر کبھی صحن میں آ رہے ہیں، کبھی واپس گھر میں بستر پہ جا رہے ہیں، پھر بستر سے اٹھ کے صحن میں آ رہے ہیں۔ چہروں پہ عجیب کیفیت ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرے پہ مایوسی جیسی ہے۔ ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی، آگے بڑھ کے کہتی ہے بابا میں نے آپ کو خیبر میں جاتے ہوئے دیکھا ہے مگر ایسی مایوسی کبھی چہرے پہ نہیں دیکھی۔ بابا میں نے بڑی بڑی جنگوں میں آپ کو جاتے ہوئے دیکھا ہے مگر چہرے پہ ایسی اداسی نہیں دیکھی۔ علی نے رو کے فرمایا اے بیٹی زینب آج اس کے سامنے جانا ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اے ام کلثوم زینب تم نہیں سمجھ سکتی، شاید آج میری آخری رات ہو۔ اجورکم علی الزہرا، میں نے پہلے کہہ دیا طاقت نہیں ہے کہ میں اس اعتبار سے مصائب کو پیش کر سکوں، مگر آپ کو پرسہ دینا ہے۔ پتہ ہے آج کسے پرسہ دینا ہے؟ سب سے پہلے تو وقت کے امام کو پرسہ دینا ہے کہ اے آخری امام، آپ کو آج کے شب پہلے امام کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ اور دوسرا پتہ ہے کسے پرسہ دینا ہے کہ آپ ہمیشہ حسین کی مجلس کرتے ہیں نا، فاطمہ کو پرسہ دیتے ہیں نا، آج علی کی مجلس ہے، حسین کو پرسہ دینا ہے۔ اے حسین آپ کے بابا کا پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ مولا آپ کس عبادت کو قبول فرمائے۔ علی صحن میں، کبھی بستر عبادت پر، کبھی صحن خانہ میں، کبھی بستر عبادت پر۔ شاید یہ آخری روایت ہو۔ ایک مرتبہ علی اٹھے، اپنے امامے کو سر پہ رکھا، آراستہ و پیراستہ ہوئے، ہاں آمادہ ہو جائے جس گھڑی کو آپ سننے کے لیے آمادہ ہے۔ علی آراستہ اور پیراستہ ہو گئے۔ علی نکلنا چاہ رہے تھے
کہ ایک مرتبہ جیسے قریب گئے مرغابیوں کے چلانے کی آوازیں آئی، حسن و حسین کو بلایا، جناب زینب کو بلایا، اے میرے بچوں دیکھو اگر ان کے کھانے پینے کا اہتمام ہو تو انہیں اپنے پاس رکھنا، اگر تم سے نہ ہو سکے تو انہیں آزاد کر دینا۔ یعنی جانوروں کا اتنا خیال، ذرا 10 محرم کو کربلا میں آ کر دیکھنا، 6 مہینے کا بچہ پیاس سے زبان باہر۔ اجورکم علی الزہرا۔ علی نکلے، علی نکلے، شب ضربت ہے، مجھے ضربت کا منظر پیش کرنا ہے اور ختم و دعا۔ علی نکلے، سارے مصائب کو چھوڑتا ہوں۔ علی نکلے، آدھی رات کے بعد علی مسجد میں پہنچے، مسجد میں خاموشی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ جس کی آنکھوں سے گریہ نہیں ہوا، آنسو نہیں نکلا، وہ ضرور اب تڑپ کر روئے گا۔ علی جب رات میں پہنچے ہیں نا، جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں آدھی رات ہو چکی، اگر کوئی تنہا بندہ مسجد میں آ جائے کیسے سناٹا ہوگا۔ علی جو پہنچے نا بالکل سناٹا تھا، مسجد کی قندیلیں بجھی ہوئی تھی، چاروں طرف سناٹا چھایا تھا۔ علی نے مصحفی نمازیں پڑھنا شروع کی، علی اپنی نماز میں مصروف ہو گئے، مگر جب صبح کی نماز کا وقت آیا ایک مرتبہ علی آگے بڑھے، اذان کی طرف جانے سے پہلے ایک ملعون کو دیکھا جو ابلیس کی طرح سویا تھا۔ مولا نے اٹھا کے فرمایا اٹھ جا، مجھے پتا ہے جو تو کرنے والا ہے، اگر تو نے کر لیا زمین آسمان ہل جائیں گے، اگر تو نے اپنا مقصد پورا کیا زمین و آسمان خون کے آنسو روئیں گے۔ علی نے یہ جملہ کہا، اپنے قاتل کو بھی نماز کے لیے اٹھانے والے کو علی کہا جاتا ہے۔ علی پہنچے گلدستہ اذان پر، علی نے اذان کہنا شروع کی، تمام کوفے میں علی کے اذان کی آواز پہنچی۔ آمادہ ہو جائے، تمام مقامات تک علی کے اذان کی آواز پہنچی۔ علی گلدستہ اذان سے مصلی پر آئے، علی نے نافلہ صبح کو پڑھا، ملعون اٹھا، نماز شروع ہوئی، مصلیوں نے جماعت کے لیے صفحہ درست کی، میرے مولا نے نماز شروع کرائی، ملعون ستون کے پیچھے چھپ گیا۔ میرے مولا کی پہلی رکعت، میرے مولا نے رکوع کے بعد جیسے ہی پہلا سجدہ کیا، ملعون نے تلوار کو نکالا، میرے مولا کے سر پہ مارا، بس آپ نے سن لیا۔ اب آزادار ہو، روایت میں لکھا ہے جو تلوار پڑی پیچھے سے پیشانی تک شگافتہ سوراخ ہوا، خون کا فوارہ۔ شب ضربت، میرے مولا کے سر پہ جو تلوار لگی عزاداروں، پیچھے سے لے کر آگے کے پیشانی تک شگافتہ ہو گیا، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ عزاداروں، ایسی حالت میں انسان سب کچھ بھول جائے گا، مگر علی کہہ رہے حسن آؤ، نماز مکمل کراؤ۔ دو جملے اور عزاداروں، شب ضربت سے متعلق ہے، دو جملے اور جو میں نے خود روایتوں میں دیکھا ہے۔ سب سے پہلا جملہ علی کو جو سر پہ ضربت لگی نا، سر سے لے کر پیشانی تک جو شگافتہ ہوا نا، خون کا فوارہ جاری ہوا نا، خون روکنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ محراب میں جو دھول پڑی تھی نا، علی نے ہاتھوں میں لیا، سر میں ڈالتے ہوئے ایک جملہ کہتے ہیں، بسم اللہ و باللہ وعلا ملت رسول اللہ۔
علی کا یہ جملہ ہے، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ میں دوسرا جملہ اور مشاہ مکمل، میرے مولا کو جس تلوار سے مارا گیا، پتا ہے وہ تلوار کیسی تھی؟ کہ وہ تلوار ایسی تھی جس کو زہر حلال میں 40 دنوں تک بجھایا گیا تھا۔ معلوم کیجئے گا زہر حلال کیا ہے؟ کاغذ زہر حلال کا ایک قطرہ کسی دریا میں ڈال دیا جائے تو دریا کے جتنے لوگ پانی پئیں گے سب دنیا سے رخصت۔ ہائے غربت علی، ایسی تلوار سے مارا گیا جو زہر حلال میں 40 دنوں تک بجھائی گئی تھی۔ علی تڑپنے لگے، ہائے میرے حسن، آؤ نماز مکمل کراؤ، میرے بدن میں نماز کی طاقت نہیں، میں اب نماز ادا نہیں کرا سکتا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ماتم آمین۔